عمران کی پہلی 2 آیات ہیں۔ یہ صورت آل عمران کے نام سے موسوم ہے، مدنی صورت ہے اور اس میں 20 رکوعات ہیں۔ اس صورت کو جو نام دیا گیا ہے آل عمران، عمران کون تھے؟ 2 شخصیات عمران نامی گزری ہیں، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی اور ایک سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی۔ یہ دونوں شخصیات نبی نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے انتہائی صالح، نیک، متقی، ایماندار شخصیات تھے۔ یہاں جن کا تذکرہ ہے عمران، وہ سیدہ مریم کے والد ہیں، اور یہ کون تھے؟ یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ چنانچہ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم اور پھر ان کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ آل عمران صورت کب نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا ہے؟ تو یہ صورت نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، یعنی فتح مکہ کے 1 سال بعد۔ فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں اور سن 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اگرچہ اس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن غزوہ احد اور غزوہ بدر کی جو چند آیات ہیں وہ بھی سن 9 ہجری میں ان کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے، وگرنہ اس صورت کی اکثر جو آیات ہیں وہ سن 9 ہجری میں ہی نازل ہوئی۔ آگے جو مسئلہ ہے کہ یہ نازل کس موقع پر ہوئی، کیوں ہوئی؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا، مکہ فتح ہوا، اس سے اگلے سال ایک بہت بڑا وفد، 60 رکنی وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روم کی جانب سے آیا۔ نجران، وفد نجران کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہاں سے نجران کا ایک بہت بڑا وفد جو 60 ارکان پر مشتمل تھا، جس میں 14 وہ سرداران تھے جو ان سارے قبائل کے سردار تھے، اور 3 آدمی منتخب ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں گے۔ مقصد کیا تھا ان کے آنے کا؟ تو یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے 2 مقاصد تھے، ایک سیاسی مقصد تھا اور ایک دعوتی مقصد تھا۔ سیاسی مقصد ان کا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ جو لگایا ہوا پودا ہے یہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے، یہ حضور کی دعوت سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مکہ بھی فتح ہو چکا، یمن تک یہ پہنچ چکے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ ہونے والے حالات سے یہ واقف ہو چکے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے جو پہلے سے ہی انتظار میں تھے مدینہ میں۔ کس کے انتظار میں تھے؟ حضور کے انتظار میں تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور ہماری برادری سے، ہمارے خاندان سے ہوں گے، ہم پہلے سے ان کے آگے پیچھے ہو جائیں گے، ساتھ مل جائیں گے۔ سازشی ذہن تو پہلے سے تھا۔ جب وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، ان کی جو ذہنی اختراع تھی کہ وہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، بنو اسحاق میں پیدا ہوں گے، بنو اسحاق میں نہ پیدا ہونے کی وجہ سے بنو اسماعیل میں یہ نبوت والا سلسلہ منتقل ہوا، تو وہ حسد میں جل بن گئے، اس ضد اور عناد کی وجہ سے کہ ہم سے یہ عہدہ کیوں لے لیا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ ہمارے خاندان سے یہ سلسلہ گیا کیوں ہے، اس ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ اسی وقت سے ہی سازشیں شروع کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے ان کے ساتھ بڑے معاہدات کیے کہ کسی طرح ہمارا معاملہ بن جائے، لیکن معاہدات کے باوجود وہ لوگ ہر وقت خلاف ورزی کرتے رہے۔ چنانچہ 2 بڑے قبیلوں کو تو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک قبیلہ رہ گیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک آدمی کو حکم بنایا، اور وہ ان کا نام تھا سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ کو حکم بنایا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہمیں تسلیم ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو ان کے حق میں جنہوں نے عہد شکنی کی ہے اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ چنانچہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ان کے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو ان کے بچے اور عورتیں ہیں ان کو باندیاں اور غلام بنا دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ صورتحال عیسائیوں نے دیکھی تو وہ ایک دم لرز اٹھے کہ یار یہ تو دن بدن پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور انتقام ان کا یہ ہے کہ یہ تو جان سے مار دیتے ہیں۔
چنانچہ انہوں نے پہلے سے ہی، ابھی تک مسلمانوں کی دعوت وہاں پہنچی نہیں، وہاں سے انہوں نے یہ وفد بھیج دیا کہ ہم بات چیت جو چلائیں، اگر کوئی بھی کسی کروٹ یہ سلسلہ بیٹھے گا تو تاکہ ہمارے حق میں آئے۔ تو سیاسی غرض یہ تھی کہ جو یہودیوں کے ساتھ حال ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم پہلے سے ہی ان کے ساتھ کوئی افہام و تفہیم کر لیں۔ اور دوسری غرض کیا تھی؟ دعوتی غرض یہ تھی کہ ان میں بڑے بڑے مناظر قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جاننے والے، ان کی تعلیمات کو جاننے والے، ان کے مشن اور ان کے موقف کو آگے پہنچانے والے، تاکہ بحث مباحثے میں ہم ان کو کم از کم مائل کر سکیں عیسائیت کی طرف۔ چنانچہ پہلے غرض آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ سیاسی تھی کہ ہم افہام و تفہیم سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہم اپنے حق ان سے لے لیں، وہ بھی انہوں نے رکھا۔ جو دوسرا سلسلہ تھا اس کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباحثہ کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 سوال ان کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلی بات پوچھی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ اس بات پر سچے لوگ بھی تھے، اس بات پر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ دوسرا پوچھا کہ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے؟ انہوں نے دیانتداری سے جواب دیا کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ تیسری بات پوچھی کہ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ انہوں نے دیانتداری سے جواب دیا کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ نہ تو ہم ان کو ازلی اور ابدی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک نہیں مانتے، نہ ہم ان کے علم کلی کے قائل ہیں، نہ ہم ان کے قادر مطلق ہونے کے اوپر قائل ہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہو کہ وہ اپنی والدہ سیدہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے یک بارگی یہ جواب دیا کہ جی ہاں، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس پر یہ بتلایا گیا کہ یہ جو 4 الوہیت والی صفات میں نے پوچھی ہیں، یہ صفات اگر تم عیسیٰ میں نہیں مانتے تو پھر عیسیٰ الہ نہیں ہو سکتے، کہ الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ازلی ہو، ابدی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کا علم کلی ہو، وہ قادر مطلق ہو، وہ کسی سے پیدا شدہ نہ ہو۔ یہ الوہیت والی صفات اگر تم عیسیٰ میں نہیں مانتے تو وہ الہ نہیں ہے۔ اس بحث میں وہ کمزور پڑ گئے، تو چنانچہ انہوں نے جب اپنا نظریہ چھوڑا نہیں تو ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ اور مباہلہ کیا تھا؟ مباہلہ یہ تھا کہ آ جاؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہے وہ باقی رہے۔ وآئندہ صورت میں اس کا قصہ آ رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائے حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ دین حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی گود میں بغیر مانگنے، بغیر درخواست اور اپیل کے جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے فتنوں کے اس دور میں۔ اسی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله